اب جو ہے مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ مکی صورتوں میں ایک الگ انداز ہے بالکل۔ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے مومن اور مشرکین کا ذکر کم تھا، مومن کا زیادہ تھا، اور کیونکہ ابھی تک سورہ البقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک جو مدنی صورتیں سب میں احکام ہی احکام تھے زیادہ تر۔ طلاق کے ہیں، نکاح کے ہیں، نماز کے ہیں، وضو کے ہیں، غسل کے ہیں، حرام اور حلال کا ہے، ذبیحہ کا، یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں۔ اب یہ یہاں مضمون چینج ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ تر مشرکین اور کافر سے مراد یہ ہے کہ جن کے دل میں ڈاواں ڈول، جن کے دل عقیدے رہتے ہیں آج کا ہمارے سے عقیدہ، ان کے زیادہ مشرکین کی طرف سے اس کے انداز بڑا خوبصورت ہے، بہت سادہ انداز ہے۔ جب کٹھن آئے گا وہ ڈسکس بھی ہوگی، جہاں ڈسکس کا معاملہ ہے نہیں، سب ڈسکس ہے، سب کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، وہی اللہ ہے جس نے جہالت، ظلم کے اندھیروں کو ہٹا کر ہدایت کا اجالا کیا، آفتاب ہدایت سے روشنی پیدا کی یا اجالا کیا۔ اندھیرا ہٹایا، ظلمت بنا اندھیرا، نور بنے اجالا، تو اندھیری ہٹا کر اور نور کا اجالا کیا۔ یہاں نور سے مراد ہے اسلام، اور ظلمات سے مراد ہے یہاں کفر، شرک، جہالت۔ شرک کیا؟ جہالت کیا ہے؟ کفر کیا؟ جہالت کیا ہے؟ اس لیے جہاں بھی اسلام اور کفر کے بارے بات چیت کی ہے، لفظ ظلمت کا استعمال کیا گیا۔ تو ظلمت کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اندھیرا لیتے ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اگر اس کا گہرائی میں جا کے مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں ظلمت کے معنی جہالت ہے، کفر ہے، اور نور کے معنی اسلام ہے، ہدایت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے نور اسلام سے اجالا کیا، روشنی کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود بھی یہ نافرمان لوگ جو ہیں خدا کے برابر معبود ٹھہرا لیتے ہیں، دیوتاؤں کو خدا کے برابر ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ خدا کے مد مقابل ہیں، اور یہ جو ہے ان سے خدا کا تعلق ہے، خدا کا رشتہ ہے ان سے۔ پھر اپنی ذات، اب ان آیتوں کو سب سے بڑا کیا ملے گا؟ ان آیتوں میں سب سے بڑی، ان صورتوں میں سب سے بڑی بات یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ثابت کیا۔ جیسے پہلی لفظ الحمدللہ الذی، رد، جس چیز کا کفار مشرک رد کر رہے تھے اسی چیز میں سب سے پہلے رکھا گیا۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین۔ کس بات کا انکار کرو گے تم؟ کیا گنجائش ہے تمہارے پاس جو تم خدا کے برابر معبودوں کو پوچھ رہے ہو؟ کہیں شیولنگ نکال رہے ہو کہ شنکر کو پوچھ رہے ہو کہ اس کو پوچھ رہے ہو، یہ مورتیاں بنا کر جمن ڈھونگ کر رہے ہو، تو کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ یہ جس نے خلقت پہ غور تو کرو، یہ بنایا کس نے یہ سب کچھ؟ جن کو تم پوچھو تمہارے بنائے ہوئے ہیں وہ کہ الحمدللہ جی، سب تعریف اللہ کی ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور جس نے جہالت کے اندھیرے ہٹا کر نور ہدایت کی روشنی پھیلائی، اجالا کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود یہ نادان لوگ اللہ کے برابر اپنے دیوتاؤں کو ٹھہرا دیتے۔ پھر وہی بات پڑھتی هو الذی خلقکم من طین، تم ہو کس ہوش میں؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، اور ایک مدت تک تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، زندگی دی جس میں تم جی رہے ہو۔ ہاؤ مینی گریٹ چیلنج یار! ان باتوں پہ غور کرو تو دل و دماغ کو الجھا دیتی ہیں۔ جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، سادہ سادہ، لیکن غور کر دیکھو اس اپنی کبریائی وہ خود کیسے بیان کرتا۔ وہی ایک ذات ہے جس کو اپنی ذات پر فخر کرنے کا حق ہے، وہی ایک ذات ہے۔
اور وہ ایسی ذات کہ خود اپنی ذات پر خود ہی فخر کرتی ہے اور کسی کو جائز نہیں. اب انداز دیکھو، هو الذی خلقکم من طین، وہی تو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم اپنے بنائے کو خدا بنا رہے ہو. ثم قضى اجلا، وہی تو جسے تم نے زندگی دی تمہیں ایک عمر تک زندہ رہنے کے لیے زمین پر تمہارے قدم رکھے. مگر اس کی قدرت کے تو پیدا ہو جاتے کیا؟ ممکن نہیں ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر تمہارے لیے اپنے پاس اس نے بلا کر کے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے تم سے حساب کتاب لینے کا موقع دیے، جس کو انہوں نے یوں لکھا ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، ایک وعدہ مقررہ کہ تم کو موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. یہ وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کروں گا اور تمہارے کاموں کا حساب لوں گا. یہ وعدہ اس کا یہ ہے. وہ اجل مسمى عندہ اس کی طرف سے اس نے وعدہ دیا ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس کی ذات پر شک کرتے ہو. اب شک کیا؟ بیمار ہو گئے، شفا دینا اس کا اختیار ہے. آپ کہاں جا رہے ہو؟ تعویذ بنوانے. آپ کہاں جا رہے ہو؟ بھپو کے پاس. علاج نہیں کروا رہے ہو. علاج میں شفا ہے، تعویذ گھنٹوں میں نہیں ہے. ذرا سوچ چڑھا کے گھبرا گئے، تعویذ گھنٹوں کے چکر پڑ گئے. یہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ غیور صاحب کے پاس جائیں گے کوئی کہتے وہ کر دیں گے کچھ ایسا. یہ شک، اگر یہی عقیدہ ہمارا اس پر ہو جائے تو انہوں نے بیماری دی ہے تو ہی دور کرنے والا، ہم اسے مانگتے نہیں، ہمیں اس کو یاد کرنا ہی نہیں آتا. کچھ بھی کر لو، شفا جب اس کو دینا ہوگا وہ شفا دے گا. چاہے جتنے علاج کرا لو، چاہے جتنے تعویذ گھنٹے کروا لو، چاہے جتنے جوار ڈھوک لو، کچھ نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ وہ خود شفا نہ دے. یہ ہے. اس کے بعد تم کیا کرو؟ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا. پھر اپنی ذات، پھر اپنی تعریف. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی تو اللہ ہے. مطلب میں وہی تو ہوں جس نے زمین آسمان پیدا کیا تمہارے لیے. میں وہی تو ہوں. لفظ دیکھو، آپ سے لفظ دیکھو آپ کیسی پہچان بتا رہا. اور یہ لفظ کتنا دل کو چھوتا ہے، کر لیتے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. میں وہی تو ہوں جس کو تم بھولے بیٹھے ہو. یہ زمین میری بنائی ہے، یہ آسمان میں وہی تو ہوں جس نے یہ تمہارے لیے بنایا ہے سب. یہ مکی صورتیں ہیں. یعلم سرکم، وہ سب جانتا جو تم چھپا کر رکھتے ہو دل میں. وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. کہ تم ظاہر میں جو بات کر رہے ہو اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے، تمہاری تھنکنگ کیا ہے، اپرچونٹی کیا ہے تمہاری. یہ کس مقصد سے بات کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہارا مطلب کیا ہے، مجھے کیا سمجھا رہے ہو اور تمہارے اندر چل کیا رہا ہے. ظاہر میں یہ بڑے عیب ہیں، چھپا تو چھپا ہوا ہے ہی، ظاہر میں بڑے عیب ہیں. آپ کوئی بات مجھ سے کیوں کر رہے ہو، اس کے پیچھے ہمارا لاجک کیا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، وہ سمجھتا. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہارے کوتوں کو میں سب جانتا ہوں، جو تم کرتے ہو سب معلوم ہے. اب دیکھیے، اب مضمون رستے پہ آیا. یہ ایک قرآن کو سمجھنے کی ٹیکنیک ہے.
میں نے 2 میسیج بھیجے، ایک تو قرآن کا اور ایک حدیث کا، دیکھنا اس کو۔ اب دیکھو آپ، وما تاتیم من آیت من آیت ربہم، اور ہم جب بھی کوئی اپنے نبی کے ذریعے سے تمہارے پاس نشانی بھیجتے ہیں، اللہ کانو انہا موردین، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، راہ فرار اختیار کر لیتے ہو، ٹال دیتے ہو۔ اس کان سے سن، ہمارا عمل کیا ہے، کتنے بھی بول رہا، ادھر سے سنو گے، ادھر سے سامنے بیٹھے واہ واہ صاحب واہ واہ، اس کے بعد یہ ہے منہ پھیرنا، سن کے انسنی کر دینا۔ جب بھی ہم کوئی نشانی اپنے نبیوں کی شکل میں یا نبیوں کے ساتھ کسی کتاب کی شکل میں، احکام کی شکل میں بھیجتے ہیں تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، یہ سب جانتے ہوئے۔ کیا جانتے ہوئے؟ کہ زمین آسمان میں نے پیدا کیا، اندھیرے دور میں نے کیے، اجالے میں نے پھیلائے، اور تمہاری ظلم و زیادتی نافرمانیوں کو میں برداشت کر رہا ہوں۔ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اپنی حیثیت کو تم پہچانو، پھر تم کو زندہ رہنے کے لیے زمین پر جگہ دی میں نے، پھر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ تم سے پھر سوال جواب کروں گا، یہ سب جانتے ہو تم۔ تبھی تو کہتے ہو اوپر والا جو فیصلہ کرے گا، زبان وہ اوپر والا ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے۔ ساری دنیا کہتے ہیں اوپر والا جو کرے گا ہو جائے گا، تو پھر بتوں میں رکھا گیا تمہارے لیے؟ کہتے ہو نا اوپر والا جو کرے گا، یہ جانتے ہو جو اوپر والا کرے گا، کتنا بڑا جھوٹ ہے، فراڈ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب تو میرا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ میں ہی تو ہوں، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ پھر آ جاؤ گے فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس کوئی حق آیا، کوئی نبی احکام لے کر کے آیا، انہوں نے جھٹلا دیا کہ جادو ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، یہ ابھی طبی کی باتیں کرتا، یہ جھٹلا دیا، ایسے جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم انباءہم، تب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے، قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس طرح سے یہ نبیوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک سچ بات کی، میں نے آپ کو قرآن سے کوئی بات سمجھائی، آپ نے یہاں سن لی، باہر جا کر کہتے ہیں ارے یار آج کون مانتا ہے، یہ ٹھٹا ہے، یہ مذاق۔ ارے بھائی اگر اسی کو ہو جائیں گے تو دھندا کون کرے گا، کما کے کیسے کھائیں گے؟ یہ مذاق ہے، یہ ٹھٹا ہے۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، بھروسے مت رہنا، اس طرح کے انکار کرنے والوں کی کئی بستیاں ہم نے تباہ کر ڈالی ہیں عذاب سے۔ کیسے لوگوں کی تباہ کر ڈالی ہیں؟ من قرن مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں جمع رکھا تھا، قدم جن کے، طاقت، زور، قوت، معلوم نمکن لکم، وہ تو تم سے بھی کئی زیادہ پاورفل تھے، تم تو کہیں نہیں ہو، تم کہیں نہیں لگتے ان کے آگے، ہم نے ایسے ایسے پلٹ ڈالے، تمہاری بھی ساتھ کیا؟ جو پہاڑوں کو کھود کر مکان محل بنا لیا کرتے تھے، ہم نے ان کے وجود کو ختم کر دیا ہمارے نبیوں کی تعلیم کا رد کرنے سے یا نہیں ماننے سے۔ یہی نہیں کیا ہم نے احسان کیا کیا تھا ان پر، احسان یہ کیا تھا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی کہ تم خوب اپنی کھیتیں لہلاؤ اور عیش کرو، یہی نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے ان کے پیروں کے نیچے پانی کی نہریں بہا دی تھی۔
فَأَهْلَكْنَا بِذُنُوبِهِمْ، مگر اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے، ختم کر دیے، وجود ختم۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم ایک دوسری انسانی نسل کو پیدا کر رہا ہے جو ان سے بہتر ہماری یاد کرنے والی۔ ترجمہ یہ نہیں کر رہا ہوں میں، ترجمہ اپنے حساب سے، یہ سیکھو استاد سے، یہ سیکھو، یہ ترجمہ یہ سمجھ میں آئے گا ترجمہ کیا ہے، یہ پلے نہیں پڑے گا تمہارا، پڑھ کے دیکھو، 10 بار مطلب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، گلیوں میں بھٹکتے رہو گے اس کی آیتوں۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ۔ نضر بن حارث اور شاید عبداللہ بن امیہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضور سے یہ کہا تھا کہ ہم تو آپ کو نبی جب مانیں کہ آپ آسمان سے لکھی دکھی کتاب لائیں اور پھر ہم اس کے پنوں کو چھو کر دیکھیں کہ آسمان کی ہے کہ نہیں۔ یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نبی بن کر آئے تو ہم آپ کو مانیں گے۔ تو وہ یہ آیت نضر بن حارث ان لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی۔ یہ مکے کے بہت بڑے غنڈے تھے، مکے کے یہ بہت بڑے غنڈے تھے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا قرآن یا کوئی نسخہ یا کوئی کتاب آپ لے آئیں، ہم اس کو ہاتھ سے چھو لیں تب ایمان لائیں گے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تو جس نے پیدا کیا نا وہ انسان کی فطرت جانتا، اپن جو بولتے ہیں نا اس سے پہلے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اپن جو بولتے ہیں مجھ سے پہلے سمجھ لیتا ہے میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے، اس نے لفظ استعمال کیا، اس کے کتنے معنی ہیں۔ وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ آسمان سے لکھا ہوا ہو کتاب کی شکل میں ہم اس کو چھوڑے تو ایمان لے آئیں گے، مگر پھر آگے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہہ کے ہٹ جائیں گے تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، ہاں ہم تو آپ کو جب رسول مانے جب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دے، آپ ہی ملے تھے کیا؟ یہ اگر اس کو ہدایت دینے کے لیے آسمان سے فرشتہ کیوں اتار دیا نبی بنا کر؟ اللہ کا جواب سنو، وَلَا أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ، اگر ہم نے فرشتہ نبی اتارا ہوتا تو تمہارا کام ہو گیا ہوتا، یعنی پلٹ مکے کی سرزمین سے انسانی وجود ختم کر دیا ہوتا۔ تو جو سلوک تم میرے نبی کے ساتھ کر رہے ہو فرشتے کے ساتھ کرتے تو ایک منٹ نہیں رہ پاتے، بدعت کے بھاگ جاتے تو کھڑے نہیں رہ پاتے، بھاگ جاتے ڈر کے۔ وَلَا أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ، پھر انہیں مہلت بالکل نہیں دی جاتی، یعنی صفایا کر دیا ہوتا۔ میں پہلے بول رہا ہوں لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر لاتے تو اس کو بھی انسان کی شکل میں ہی رکھا۔ کیوں؟
کہ انسان کا رابطہ انسان سے ہوتا ہے، غیر قوم سے ڈر کے بھاگ جائے گا. ہم سائے سے ڈر کے بھاگ جاتے، اجنبی مخلوق آ جائے تو. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، پھر بھی یہ شک میں پڑے رہتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب اس کا رزلٹ نکالو. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا رزلٹ نکالو. یہ جو باتیں حضور سے کر رہے تھے اس طرح کی، اس سے حضور کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، الجھن آ رہی تھی دماغ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہاں جاؤں. تو نظر نہیں آتا، یہ ماحول ایسا ہے کیا کروں. تو پیار سے تسلی بھرا ہاتھ اللہ نے رکھ دیا. کتنے بڑے پیار سے. ہمت مت آئیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. آپ اکیلے نہیں ستائے جا رہے. دیکھو کتنے پیار سے. ایک مزہ آئے گا یار، کسی بیوقوف سے تعلق ہے تمہارا، دیکھو جاؤ دیکھیے مزہ. کہاں گیا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. اے میرے پیارے حبیب، آپ اکیلے نہیں ستائے جا رہے ہیں، آپ اکیلوں کو تانے نہیں دیے جا رہے ہیں. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے ساتھ یہی مذاق ہوا. آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی مصیبتوں کو دیکھیے، ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کو دیکھیے. جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے، آپ کامیاب ہوں گے. یہ خلاصہ ہے. کیا کہا؟ اور اے محبوب، تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ ٹھٹا کیا گیا، یہ مذاق کیا گیا، یہ دل لگی کی گئی ہے، یہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، یہ تانے تشنے دیے گئے ہیں. جادوگر کہا، ساحر کہا، جھوٹا کہا، نہ جانے کیا کیا. سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. ان کی ہستی انہیں لے بیٹھی، ان کی ہستی انہیں لے بیٹھی. نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا، قوم تباہ. لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم تباہ. صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم تباہ. داؤد علیہ السلام کے لیے ساتھ کیا، قوم تباہ. صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم تباہ. شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم تباہ. اے میرے حبیب، اس طریقے سے ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان نبیوں کی امتوں کا ہوا. شرط یہ ہے جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے. یہ پیار کی دلیل. صدق اللہ علیہ.